السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے فریادی سمیت ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آج کی ہیڈ لائنز میں نظر ڈالتے ہیں۔ ملک بھر میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلاب کی وجہ سے اب تک 1,20,00,000 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ کراچی میں ہلاکتوں کی تعداد 90 ہو گئی۔ اور وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات نے کہا ہے کہ سیلاب نے ملک کی تاریخ کی بدترین تباہی مچائی ہے، جبکہ کراچی میں موجود وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ شہر کا امن بحال کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ وزیر داخلہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ میں کوئی تیسری قوت ملوث ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت صدر مملکت برطانیہ کے دورے پر ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ صدر کے بیرون ملک دورے پر کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ ایک طرف جہاں لاکھوں متاثرین سیلاب قوم کی امداد کے منتظر ہیں، وہیں شہر کراچی میں پچھلے 4 دنوں سے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھی جاری ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حکومت متاثرین سیلاب اور کراچی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، اور کیا موجودہ ملکی حالات میں صدر مملکت کا بیرون ملک دورہ ضروری تھا؟ پچھلے 2 ہفتے سے پاکستان کو مسلسل ایک کرائسس کے بعد دوسرے کرائسس کا سامنا رہا ہے، چاہے وہ ایئر پلین کریش ہو، چاہے وہ فلڈز کی صورت میں رہا ہو، اور چاہے وہ کوئی اور آفت ہو۔ ہر قسم کی، مثلا کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہیں، یا پورے پاکستان کو اس وقت سیلابوں کا سامنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک کرٹیسزم گورنمنٹ کے اوپر یہ رہا کہ اس وقت میں پاکستان کے صدر کو پاکستان کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ڈیوڈ کیمرون صاحب کے وہ الفاظ بھی تھے جس میں انہوں نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا کہ پاکستان سے دہشت گردی باہر کے ممالک میں بھیجی جاتی ہے اور اس کو روکا جائے گا۔ اس کرٹیسزم کو کتنا جینون سمجھا جائے؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ کرٹیسزم تو صدر مملکت کی ذات کے اوپر ہوا تھا۔ زرداری صاحب اگر پاکستان میں ہوتے تو تب بھی ان پر اتنا ہی کرٹیسزم ہوتا۔ پاکستان میں اس وقت کیا لیڈرشپ کی کمی ہے، یا پاکستان کو اس وقت لیڈرشپ میں بھی کرائسس کا سامنا ہے، یہ بات بھی کہی گئی۔ ان تمام باتوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دوں۔ سید سمسام علی شاہ بخاری صاحب، اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، ان کے ساتھ ابصار عالم صاحب، سینئر جرنلسٹ، اینکر اینڈ اینالسٹ، and مسعود شریف خٹک صاحب، former chief IB. A very warm welcome to all of you gentlemen to my program. سمسام بخاری صاحب، بار بار کرٹیسزم جو تھا وہ ایک طرف سے آ رہا تھا، آپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا، آپ کی حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اسٹریٹ ٹاکنگ ہوگی، فائدہ ہوگا اس دورے کا، جو غلط فہمی ہوئی ہے ڈیوڈ کیمرون صاحب کے سوال کی اس کو دور کیا جائے گا۔ آج زرداری صاحب کے الفاظ میں آپ کو بتا دوں، دس از اے فرینڈشپ دیٹ ول نیور بریک. No matter what happens, storms will come and storms will go, and Pakistan and Britain will stand together. اب storms کا لفظ ایک تو کافی انٹرسٹنگ لگا کیونکہ پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، کیا اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اسٹریٹ ٹاکنگ کیا ہوئی اس ٹاک کے بعد؟ فریحت، پہلے تو مجھے یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ملک میں سیلاب کی کیفیت ہے، ایک وہ اپنے وزٹ پہ صدر صاحب گئے ہیں، مگر ہمیں صدر کو کرٹیسائز کرنے کے لیے جو یہاں پہ اور چیزیں ہمیں وہ بات ضرور کرنی ہے، اس کا نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ جو انہوں نے یہ کہا ہے، دوستی اداروں کی ہوتی ہے، حکومتوں کی ہوتی ہے، شخصیات کی نہیں ہوتی۔ ایک تو آپ یہ چیز غور رکھیں، اور ادارے مضبوط ہونے چاہیے، شخصیات کے مضبوط ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس پہ ہم بلیو نہیں کرتے ایز اے پولیٹیکل پارٹی۔ دوسرا میں آپ سے یہ کروں کہ یہ وزٹ جو ہے یہ کچھ 6-7 مہینے پہلے ہی کم از کم ہوا ہوگا، پلان ہوا ہوگا، اس کے بعد ہوا ہوگا۔ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری از دا پرائم منسٹر آف پاکستان ہو از ویری مچ ہیئر۔ اچھا، ایک صرف میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں گی، آپ کی بات بالکل بجا، آپ کہتے بھی رہے ہیں، جب پرائم منسٹر صاحب پاکستان کے ابھی یورپین یونین کے دورے پہ گئے تھے تو ایک میٹنگ کینسل کر دی گئی تھی وہاں پہ، کیونکہ ان کے ملک میں جو ایک جج کو مار دیا گیا تھا۔ جب کرائسس آتے ہیں تو پلانڈ چیزیں ہوں یا پری پلانڈ چیزیں ہوں، تھوڑی بات وہ سن لیں کینسل کر دی جاتی ہیں، چینج کر دی جاتی ہیں۔ لکیلی اس دورے پہ مجھے یاد پڑ رہا ہے آپ بھی ساتھ تھی، اسی لیے میں نے اچھا میں بھی ساتھ تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ ان کا ایک جج مرڈر ہو گیا، اور وہاں پہ ہم نیٹو کے ساتھ میٹنگ میں گئے تھے، جو بیلجین پرائم منسٹر سے میٹنگ تھی وہ کوئی مہینہ پہلے نہیں یا کوئی 8 دن پہلے نہیں، وہ 2 دن پہلے انہوں نے وہ کہا کہ وہ گئے تو ان کو بھی جا کے ملیں گے۔ اس وقت ان کے ملک میں ایسا کرائسس تھا۔ آپ کے ادھر تو یہ ہے کہ آپ کے جج کو مارا گیا۔ ڈو یو ہیو و فالو دا بیلجین سسٹم؟ نہیں، ڈو یو ہیو ٹو فالو دا بیلجین سسٹم؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اور اب جو ہم نے پریس کانفرنس سنی، کیا اسٹریٹ ٹاک سن لی ہم نے؟
نہیں اسٹریٹ ٹاک تو نہیں ہے. آپ نے جتنا اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے میں نے ساری نہیں دیکھی, اس میں تو کوئی اسٹریٹ ٹاک نہیں نظر آ رہی, اس میں تو صفائی پیش کی جا رہی ہے اپنے وزٹ کی. میری اس پہ اوپینین تھوڑی سی مختلف ہے. ایک تو یہ کہ اس بات پہ میرا خیال ہے کہ دو رائے ہیں کہ صدر کو اس وقت دورہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا ڈیوڈ کیمرون کے بیان کے بعد. اس پہ دو رائے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میرا یہ خیال ہے کہ ڈیوڈ کیمرون کے بیان کی وجہ سے دورہ ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے. اور ملکوں کے درمیان, حکومتوں کے درمیان اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اس کو بیٹھ کے بات چیت سے حل کرنا ہوتا ہے. تو اگر بائیک آؤٹ کر دیں گے تو پھر تو چیزیں مجھے میں ذرا بات اگر مکمل کرنے دیں تو یا تو پھر ہمیں پہلے پوری قوم کے طور پہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی عزت کی خاطر سارا کام کریں گے اور آئندہ سے جس نے ہماری عزت کا خیال نہیں کیا ہم اس کا خیال نہیں کریں گے. یہ ہمارے نیشنل پالیسی ہے ہی نہیں. کوئی حکومت ہو, چاہے پرویز مشرف کی ہو, بے نظیر بھٹو کی ہو, آصف علی زرداری کی ہو یا نواز شریف کی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ سیلاب کے دوران انہیں یہ دورہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس پہ میری رائے ہے کہ انہیں اس وقت جب ملک میں یہ حالات ہیں, ایک پرائیویٹ یا چارٹرڈ ہیلی کاپٹر میں اپنے شیٹو میں وہ جا رہے ہیں فرانس میں, جو ان کے جو کنگ فلپ 4 کی بیوی کے لیے خریدا گیا تھا. آپ سوچیں نا کہ اگر کوئی شاہی قلعہ خرید لے فرانس کا بادشاہ اور اس کے بچے وہاں وزٹ کرنے آ رہے ہوں جو اکبر بادشاہ نے بنایا تھا, تو فرانس میں اس وقت سیلاب آیا ہوا ہو, لوگ مر رہے ہوں, تو فرانس کا میڈیا اپنے صدر کے بارے میں کیا کہے گا؟ اگر اس طرح آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا. اور وہ جو فوٹیج وہاں سے ویژول جو آئے ہیں, یہ سیاسی لوگ ہیں, انہوں نے ووٹ لینے جانا ہے, میں نے ووٹ نہیں لینے جانا. جو ویژول چلے ہیں ٹی وی پر, ایک طرف لوگ مر رہے ہیں, اپنی جان بچا رہے ہیں سیلاب میں, اور دوسری طرف منتخب صدر کا ہیلی کاپٹر شیٹو پہ اتر رہا ہے. اب یہ اس میں میڈیا کو تو انہوں نے کرٹیسائز کر دینا, لیکن جب لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار ہم تو مر رہے ہیں اور ہمارا بادشاہ کیک کھا رہا ہے. اور اس میں مسعود خٹک صاحب, صرف پاکستانی میڈیا نہیں, برٹش میڈیا نے بھی اس معاملے میں کافی ناخوشی کا اظہار کیا, کہا کہ صدر صاحب واپس چلے جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, میرا تو خیال ہے شاہ عالم صاحب کہہ رہے ہیں دو رائے میں کہ اس میں دیکھیں جس ملک میں آپ وزٹ کر رہے ہیں اس ملک کا میڈیا اب سارا اٹھیں کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ایون وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے صدر کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا فار واٹ ایور ریزن, ویدر یہاں ایگزیکٹو کچھ کر سکتے یا نہیں کر سکتے. آپ انفارمیشن منسٹر سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے, انہوں نے یہی رائے دینی ہے جو انہوں نے دی ہے. ہی ڈزنٹ ہیو این آپشن کہ یہ کوئی اور رائے دے سکے, چاہے ان کی ذاتی رائے وہ اگر ہو بھی. It's understandable, ساری دنیا کو پتہ ہے. میں ذاتی رائے کے لیے تو یہاں نہیں بیٹھا ہوں نا جی, میں تو گورنمنٹ کی رائے دوں. دیکھیں نا, میرا مطلب یہ ہے کہ because of the portfolio you have to, you can't say my president. آپ کے خیال سے ذاتی طور پہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے. نہیں ایسی بات دیکھیں, فریاد آپ چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. دیکھیں اب یہی دیکھیں ہم ڈسکس کیا کریں. دیکھیں ابھی میری بات آپ پوری ہو لیں کہ ایک وہ ڈیوڈ کیمرون والا اسٹیٹمنٹ, یس آئی ایگری ود مائی کالیگ ہیئر کہ اس ملک میں ابھی ہمیں ایک سیلف ریسپیکٹ, ڈگنیٹی اینڈ آنر کا ایک نیا چارٹر بنانا چاہیے, کیونکہ ہر ایک آدمی ہمیں کدھر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹیررزم. افغانستان میں ہمارے سے زیادہ ٹیرر ہیں, انڈیا میں ایک ممبئی کا انسیڈنٹ ہوا. لیکن ڈپلومیٹک ٹائز تو ختم کر بھی نہیں سکتے. ایران والی پالیسی نہیں, پریزیڈنٹ صاحب وہاں نہیں جاتے تو ڈپلومیٹک ٹائز ختم ہو جاتے ہیں. کون کہتا ہے ختم ہو جاتے ہیں؟ آپ کے فارن آفس نے ان کو ہائی کمشنر کو بلایا, ایک پروسیجر ہے وہ چلتا رہتا. It didn't need کہ ایک پریزیڈنٹ صاحب وہاں جائیں 7, 8, 10 دن میں اس غلط فہمی کو دور کرے. اس کو آپ جتنا مرضی اسپن دے دیں جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اور میری انفارچونیٹ زرداری صاحب دوست ہیں میرے, بٹ جو میں کہوں گا کہ جو ان کے ساتھ ہیں ایڈوائزرز اور یہ سارے, اس وقت ان لوگوں کو اپنے آپ کو اسرٹ کر کے ان کو بتانا چاہیے کہ اس کا یہ فال بیک ہوگا, یہ اب اس کا غلط نتائج نکلیں گے, آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. کیا ایڈوائزرز کا اس میں قصور ہے یا کیا اس میں ہم صدر صاحب کو بلیم کریں؟ مگر میں آپ کو بتاؤں, سمسام صاحب نے کہا ہم ڈسکس کیا کریں, کیونکہ ہم گئے گراؤنڈ پر, ہم نے وہاں لوگوں کے سینٹیمنٹس دیکھے, ان میں بہت سے لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ زرداری صاحب جو ہیں جس طریقے سے ہمارے ساتھ گئی ہیں, ایک دن آپ وہ تو آپ سنگل ٹریک پہ کچھ بھی چلا دیں, ایک دن آپ ہمارے ساتھ گئی, کسی نے زرداری صاحب کا وہ نام بھی لیا. چلے ایک دن کی بات آپ کریں, ہم آپ کو برٹش میڈیا کا پوائنٹ آف ویو سنا دیں گے, کیونکہ عامر غوری صاحب ہمیں جوائن کریں گے لندن سے اس کے بعد, لیکن وقفے کا وقت ہوا ہے. میں آپ کو کلیریفیکیشن بتا دوں جو ڈیوڈ کیمرون صاحب کے اسپوکس پرسن نے دی تھی, انہوں نے کہا کہ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو ٹیک ہز ورڈز بیک, ہی سیڈ اٹ اینڈ ہی مینٹ اٹ. وقفے کا وقت ہوا, اس کے بعد پھر ملیں گے. دیکھتے رہیے اسلام آباد سے.